غیبت ممکن باشد بلکہ حسن باشد، لیکن متروک باشد در عورت. جس طرح لا اضع قدم فی داری کفرتی، تو وضع قدم حقیقت ہے کہ صرف قدم اندر رکھے جسم بیرون اور مجاز ہے کس کے اندر دخول میں. امریکہ وضع قدم کا معنی حقیقی ممکن الوصول ہے لیکن مصروف ہے تو یہ چلایا ہوا دخول سے. تو اگر قدم رکھو جسم باہر رکھا حدیث میں شود، اور اگر داخل شود دکھانے کو حدیث تو حادث شود. ونذير المهجور لو هلك القسم لا يزال قدم في دار الخلد فإن إرادة وصدقة مسجورة إرادة وجه قدم فقط متروكا حادثنا. وعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة. جاسوس کے ساتھ میرا مقدمہ لیکن وہ ہے بڑا تیز آدمی، تو میں نے اس کو وکیل بالخصومت بنایا. خصومت کا معنی یہ کہ وہ باطل بات کا ہی تبدیلات ہو اور حق بات کا ہی تبدیلات ہو. تو خصومت کا معنی کیا ہے؟ لا حق کا بھی انکار کرو باطل کا. اور یہ تو مہجور شرعن، یہ مہجور شرعن ہے. لہذا یہاں وکیل بالخصومت سے خصومت مراد نہیں کی جو معنی سیکھی ہے، بلکہ اس سے مراد مطلق کے جواب کہ اس کے باطل میں لا کا ہو اور اس کے حق میں نعم کا ہو. تو خصومت حقیقت درا یعنی درے اور انکار از حق مہجور شرعن اور عظیم جو خصومت مستعمل درا نہ باشد بلکہ در مطلق کے جواب باشد. اگر باطل میں دو ہے تو لا بولو، اگر حق کو دو ہے تو تسلیم کو نہ. قلنا التوكيل بنفس لڑائی منصرف الى مطلق جواب جاسوس حتى يتعالى الوكيل حتى کہ جائز ہے الوكيل ان يجيب بناها كما يتعالى ان يجيب دلالة. جائز ہے اس کے لیے کہ وہ جواب دے نعم کے ساتھ حق کے مقابلے میں کما يتعالى ان يجيب بلا. یہ طرح کے لیے جائز ہے کہ جواب دے کس کے ساتھ لا اگر وہ بدل کرے. شراکی توقیر بھی نفس خصومت مطلوب شرعہ شہادت. دو باتیں چلے گئے. حقیقت متعذر باشد تو بالاتفاق سیکولر باشد بسوئے مجاز، اور حقیقت مہجور باشد تو بالاتفاق سیکولر باشد بسوئے مجاز. لیکن لفظ کا معنی حقیقی مستعمل ہے لیکن در مقابلے کو معنی مجازی مشہور ہے. تو اس کو امام سر کی نزدیک عمل میں حقیقت والا ہے اور صاحبین کی نزدیک عمل بھی عموم مجاز والا ہے. اچھا ایک آدمی نے کہا کہ واللہ لا اکل من هذه الغنطہ، تو غنطہ حقیقت ہے دانوں میں اور دانوں کا خوردن مستعمل ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. اچھا لیکن مجاز ہے روٹی میں. تو امام سے کی نزدیک حقیقت چونکہ مستعمل ہے اور مجاز جو روٹی ہے وہ مشہور ہے، تو اس قسم کے بعد اگر عین جان سے کھائے تو خالص شوہر اور اگر روٹی سے کھائے تو خالص بھی ہوگا. اور سائلین کی نزدیک عمل بھی عمومی المجاز وہ مجاز تو ان کا لاحق اور ذات کا جانو کی صورت میں بھی موجود ہے اور روٹی کی شکل میں بھی موجود ہے. وہ دونوں سے خالص مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. ولو كانت الحقيقة مستعملة أو بالمعنى حقيقي مستعمل وإن لم يكن لها مجاز متعارض، اگر اس کے مقابل میں مجاز مشہور نہیں تھا تو حقیقت اولا ہے بلا خلاف. وإن كان لها مجاز متعارض، اگر حقیقت مستعملة کے مقابلے میں مجاز متعارض تھا تو حقیقت اولا ہے عند الوجی وعند الشبهات العمل بعموم المجاز اولا. ٹھیک ہے. مثال لو حلف لا يأكل من هذه البنت، تو ہنسا حقیقت اس کس کے اندر دانوں میں اور مجاز ہے اس مثال میں اس حلوہ میں اس روٹی میں اس قدر کے حق. پھر امام سے کہتے ہیں کہ اگر کہ یہاں مجاز مقارب ہے، روٹی لوگ زیادہ کرتے یا دانے زیادہ کرتے؟ روٹی زیادہ کرتے لیکن حقیقت اصل ہے. لہٰذا یہاں حقیقت مراد ہے. اگر دانے کرے تو حانف ہے اور اگر تم دانوں سے بنی ہوئی روٹی مٹھائی جلوی کا ہے حلوہ کا ہے تو حانف نہیں ہے. اور سرگر کہتے کہ نہیں
یہاں عموم مجاز ہے. اس طرح سے مراد ہے ذات نہیں کرتا اور جب صورت دلالت یا جب صورت نام لا يكون من هذه الهدة ينصرف ذلك إلى عينها عين دانوں کو عنده کیونکہ یہ حقیقت مستقبل ہے. حتی لو اکلا امام صاحب کی نزدیک اگر خالص جو ہے خوب اس کا ہی جو حاصل دانوں سے ملایت سے عنده وجی وعنده مصائب کی نزدیک ينصرف الى یہاں ایسا منصرف ہے اس ذات کی حصہ کی طرف جو شامل ہے اگر انسان دانوں کو بھی اور باقی کو بھی بے طریق عموم میں مجاز نفایا ہنی تو بھی عقلہ عین دانوں سے بھی ہنی سے وہ بھی عقلہ حکم دل حاصل میں بات سمجھ میں. دوسری مثال حقیقت مستقبل واللہ لا اشرب من القرآن تو شرب من القرآن حقیقت ہے نو لگانے میں اور مجاز ہے سب کی بڑے مہینے میں تو امام صاحب کی نزدیک حقیقت مستقبل ہے. 50 جو ہے منہ سے پانی پی لیتے ہیں تو اگر منہ لگا کر قرآن کی پیے تو خالص ہے اور اگر رب کرنے اٹھا کر پیے تو خالص نہیں ہے. اور صاحبین کی نزدیک دونوں سے حالت ہے کیونکہ حضرت قرآن کا منے کہ یہ ذات کی استعمال ہے منہ لگا کر کو یا وطن کے ذریعے ہو وَقَدَرُ هَلَفَ لَا يَشْرِبُ مِنَ الْقُرَى يَشْرِبُ امام سے کی نزدیک یہ قرآن منصرف ہوگا شرف من القرآن کو قرآن منہ کے ساتھ عنده اور قیدن کی نزدیک مجاز مطالعہ یعنی شرب مانے گا یہ آئی طریق انسانا اس مسئلہ میں اتفاق کہ مانا مجازی خلیفہ ثابت اور مانا حقیقی اکثر اور مضبوط ہے. لیکن امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ مانا مجازی خلیفہ ہے مانا حقیقی کا لفظ ہے مانا میں نہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ترکیبی لفظی کی لحاظ کی صحیح ہے تو اگر اس کا معنی کسی متعذر بھی ہو تو ہم ہمارا مجاز لے سکتے ہیں کیونکہ مجاز کی خلافت حقیقت سے معنی میں ہے یا لفظ میں. تو جب لفظ نحوت صحیح ہے تو معنی حقیقی متعذر بھی ہو پھر بھی ضرورت مجازی کی مثال تو ہوتی ہے اس کی عمر ہے 25 سال اور یہ غلام ہے اس کی عمر ہے 60 سال اور یہ کہتے ہیں حضرت ابنی حضرت تو حضرت ابنی کا معنی حقیقی نسب ہے کہ ابنی اور معنی مجازی ہے کہ حضرت اب امام صاحب کی نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے ہے لفظ میں اور لفظ صحیح ہے حضرت مبتدا اور ابنی خبر مبتدا کا خبر ہے اور لفظ صحیح اگر کی معنی حقیقی متعذر ہے یعنی 60 سال کا غلام 25 سال کا مالک کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو یہ کنایا ہے آزا بہت سے تو غلام کیا ہو اور صاحبین کی نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی میں کیا مطلب یعنی ایک بار معنی حقیقی ممکن ہوگا پھر اس کی ارادت سے معنی ہوگا پھر سے مجاز ہوگی تو بہت ہی مضبوط ہے جب اس کی عمر 60 سال ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے 25 سال کا مالک 60 سال کے غلام کو کہتے ہیں حضرت ابنی تو وہ کہتے ہیں لفظ ہے اب آزاد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت ابنی کا معنی کسی ضرورت ہے اور معنی مجازی حریت ہے اور حریت جو معنی مجازی ہے اس کی شرط ہے انکار معنی حقیقی کا اور یہ معنی حقیقی ممکن ہے جو نہیں ہے تو مجاز کی بات ہے. اب مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا فی حق اللہ کیا مطلب یعنی ارادہ مجاز کے لیے معنی حقیقی کا انکار شرط نہیں ہے بلکہ لفظ کی استحاط اور ترکیبی نوعی کرتی ہے اور ان دونوں کی نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے فی حق اللہ معنی حقیقی ممکن ہوگا ممکن ہونے کے بعد اس سے
ماہی ہوگا پھر سے مجاز ہوگی. حتی لو كانت الحقيقة ممكنة بنفسها معنى حقیقی ممکن ہے بنفسها الا انه امتنع العمل بهذا مگر اس پر عمل مانی کی وجہ سے ممتنع ہے ليصار الى المجاز. او الا اگر معنی حقیقی ممکن نہیں تھا تو شاہدین کی نزدیک کلام نہ ہے. اور امام سے بھی نزدیک اگر معنی حقیقی ممکن نہ بھی ہو يصار الى المجاز وان لم تكن الحقيقة ممكنة بنفسها. بات سمجھ گئے؟ تو شاہدین کی نزدیک ضرورت المجاز کی شرط کیا ہے؟ امکان اور مانر. اور امام صاحب کی نزدیک شرط ضرورت المجاز کی امکان والا کسی کا کیا دے. اس کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. اور اس کی غلام کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. اس کو کہا آزاد ابنی. تو آزاد ابنی کا معنی حقیقی ہے بنوت حکومت ہو اور معنی مجازی کیا ہے؟ آزاد. اب امام صاحب کے نزدیک ضرورت المجاز کی لفظ کی صحت کرتی ہے اور آگے دیکھا کی صحت مسلم ہے اذان صدا ہے یہ خبر ہے. تو اگر کی منع حقیقی ضرورت متاثر ہے ضرورت المجاز ہوگی تو یہ کنایہ ہے صحابت اور سجدین کی نزدیک آدمی کا منع حقیقی نسب و ضرورت ہے اور وہ متاثر ہے اور مانا مجازی ضروریت ہے اور ضرورت المجاز کی نشر دین کا مانا کسی کا اور یہ مانا کسی صحیح ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ کلام بغیر اور غلام آزاد نہ میں شواز سنی دی. مثالہ اذا قال کوہاتی نے کہا لعبدہ اپنے غلام کو جواب کے غلام اکبر سنہ زائد باشد عمر والے کے خود تو مولا نے کہا ابنی بلا اثار المجاز نہیں کہوں ضرورت حریت کی طرف نہیں ہوگی صاحبین کے نزدیک لیکن اس سے حالت الحقیقت کیونکہ یہاں مناسبی محال ہے اور ضرورت المجاز کی لیے صاحبین کے نزدیک امکان مناسبی کا شرط ہے. اور ایوان سے کی نزدیک اثار المجاز تو ہر جگہ کی کنایت اصحاب صحابت آزاد میں شوت حتی یوجد العمل وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو همري حر لا يلزم على هذا الشيء. مولا نے کہا کہ لہذا علیہ الف درہم اور علی هذا الجدار کہ اس کا میرے اوپر 1000 روپے ہے یا اس جدار کے اوپر. یہاں مانا حقیقی کیا ہے؟ وجود دین کا احد الامر ہے اور احد الامر جدار بھی ہے اور جدار پر دین واجب مشکل تو مانا حقیقی متاثر ہے اور مانا مجازی یہ ہے کہ لہو علیہ الف درہم. اب امام صاحب کے نزدیک ضرورت المجاز کی انکار حقیقت کی شرط نہیں ہے اور لفظ ترکیبی نفی کے لحاظ سے صحیح ہے. جب صحیح ہے تو اس پر واجب ہوتا ہے اور صاحبین کے نزدیک اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی حقیقی وجوب الفقہ ہے اور عقد الامرین یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور اس پر تو وجوب الفقہ آ نہیں سکتے جو معنی حقیقی متاثر ہے تو ضرورت المجاز کس پر ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ عبدی حرم اور ہماری میرا غلام آزاد ہے یا میرا گدا آزاد ہے. اس کا مناسبی تحریر احد الامرین کی ہے اور احد الامرین بیمار بھی ہے اور بیمار کی تحریر ہو سکتی ہے لیکن تو مانا حقیقی متاثر ہے لہٰذا مانا مجازی کی طرف سے دیکھو ضرورت نہیں ہوگی تو یہ آزاد نہیں ہوگا اور امام سے کی اب وعلى هذا يخرج الحكم له علي ألف أو على هذا الجدار. امام صاحب کے نزدیک مقیم پر 1000 روپے ہے صاحبین کے نزدیک نہیں ہے. یا عبدی او ہماری قولو امام صاحب کے نزدیک غلام آزاد ہے صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں کی. ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأة هذه ابنتي ولا نسب معروف من ذلك حيث لا تحرم عليه ولا يفعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة الصغرى سنا منه أو كبرى. صاحبین امام سے پر اعتراض کر جناب تمہاری نزدیک ضرورت المجاز کی صحتی لفظی کا صحتی
جلدی کر دی ہے. اب یہ سودا جو ہے یہ سودا یہ ٹی وی کی بیٹی ہے سب دنیا کو ٹھیک ہے. اچھا اور اس کا نکاح ہو چکے کوٹی کے ساتھ. کوٹی نے ایک دن اعلان کر دیا ہر یہ میری بیٹی ہے. اب آج ہی ابنتی کا منع حقیقی نقص اور بنتیت ہے اور منع مجازی کیا ہے کہ جیسے کسی نے کہا خراب ہے اس کے ساتھ. اب امام صاحب کی نزدیک سے ضرورت الوجہ کے لیے سیاسی لفظی کرتی ہے اور آج ہی ابنتی یہ صحیح ہے کہ مبتدا ابنتی خبر ہے. تو اگر کہ مانا حقیقی مقابلہ ہے جو نصب ہے کیونکہ وہ معلوم کا نصب ہے لیکن وہ شرط بھی نہیں ہے. شرط ہے سیاسی لفظی اور تو صحیح ہے تو چاہیے کہ امام صاحب یہ کنایہ بنائے حق سے لگا اور یہاں عورت حرام ہو جائے. حرام کے امام صاحب کہتے ہیں عورت حرام نہیں ہے. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ضرورت المجاز کی تمہارے استقرار صحت لفظ ہے اور حاضی ابنتی جو ہے اعتبار لفظ کی کیا ہے صحیح ہے اور مانا کسی کی نہیں بن سکتا جو نسل ہے. لہٰذا ضرورت کا وہ کس کی طرف طلاق کی طرف تو چاہیے کہ بیوی میں طلاق پڑے اور خراب ہو جائے. اللہ کے مقصد کہتے ہیں حرام نہیں ہے. مسلم کہتے ہیں بابا جی پر الزام نہیں ہے. ایسا تعالیٰ جب تو اپنی بیگم سے کہے حاضی ابنتی ہوا ہو گیا وہ رہا نسب معلوم من ذیلی ایسا اللہ فرمائے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہے اور اس طرح حاضی ابنتی کو نہیں بنایا جائے گا مجاز کا نام ہے. وہ عورت چھوٹی اعتبار عمر کے کوٹی سے یا بڑی بات سمجھ میں آ جائے. چلو بھائی امام صاحب پر یہ دلالت کہ تمہاری نزدیک جو سہولت المجاز کی شرط ہے وہ ہر ابنتی میں موجود ہے. وہ کیا ہے صحت ہے. تو پھر چاہیے کہ سہولت المجاز کرو اور ہر ابنتی کو کنایہ بناؤ کس حل سے حرام کرو اگر سے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مسلم بات کا جواب دیتا ہے کہ ہر ابنتی کا معنی حقیقی تو متصور نہیں ہے جو نسب ہے کیونکہ وہ معلوم پتہ نسب ہے ٹی وی سے اور مانا مجازی جو ہر کی تاریخوں نے وہ بھی صحیح نہیں. کیوں طلاق پڑا ہے نکاح طلاق پڑا ہے اور نکاح اور بنتیت جوانی کی ہوتے وہ مناسب ہے. تو جب نکاح جمع نہیں ہوتا بنتیت کے ساتھ تو نکاح جمع نہیں ہوتا اندر تعلق کے ساتھ. بات سمجھ رہے اس نے کس کو کہا عجیب نہیں اپنی منقوہ کے ساتھ اور منقوہ کون ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح اور نکاح اور حاضی ابنتی میں منافعات ہے. اب جب نکاح کا منافعات ہے حاضی ابنتی کے معنی کسی کے ساتھ تو اس کے معنی مجازی کے ساتھ بھی منافعات ہے جو خلاف ہے. لہٰذا ہم اس خلاف کو کیا کیا اگر یہ بزنسی تو پھر تم نے اقدام علیہ نکاح کیوں کیا. اقدام علیہ نکاح بتلاتا ہے کہ حاضی ابنتی مذہبان کے ساتھ ہے. یہ جواب ہے اگر صحیح ہو جائے اس کا معنی مجازی تو یہ منافی ہوگا نکاح کے ساتھ اور جب نکاح کے ساتھ منافی ہے تو یہ منافی ہے حکم نکاح کے ساتھ جو خلاف ہے. اولا اشتہار سماع وجود تنافی اور جب نکاح اور طلاق میں منافات ہے تو ہم کس طرح اس کو کنایہ بنا لے کر بخلاف خاصہ کی بنی کیونکہ وہاں قلوت جو منافی کی ہے وہ منافی نہیں ہے. ثبوت مل کے ساتھ لے آپ مل کو سے پالے دیکھو میرا بیٹا اس کا بولا تو میں نے خرید لیا خرید کی وجہ سے میں مالک بنا تو بیٹا بھی ہے مالک بھی ہے اور مالک بننے کی بات ہو گیا. ذکر ایک لفظ اور مراد دوسرا یہ کیا ہے حقیقت ہے مجاز. اب جو دو شہر ہیں ان میں علاقہ یا علیت کا ہوگا کہ یہ علت ہے اور یہ موجود ہے یا علاقہ سبب کا ہوگا کہ یہ سبب ہے اور یہ مسبب ہے. علت و معلوم ہے جن کی درمیان واسطہ نہ ہو اور سبب اور مسبب وہ ہے جن کی درمیان واسطہ ہو. اگر دو شہر میں علاقہ علیت کا تھا تو مجھ سے ذکر علت کا مراد ہو یہ مجاز ہے یہ جائز ہے اور ذکر حکم کا مراد علت یہ مجاز ہے یہ بھی جائز ہے. تو علت اور معلوم میں مجاز جائز ہے تو ایک جانب سے یا جانب ختم پڑ چکے ہو سر. اچھا اور اگر اس کے اور اس کے درمیان علاقہ سبب کا تھا تو پھر ذکر سبب کا مراد حکم یہ جائز ہے لیکن ذکر حکم کا مراد سبب یہ جائز نہیں.
مثلا 20 تعریف طریقہ مجاز کے ان الاستعارۃ مجاز احکام شرعی میں مضطردۃ مستعمل ہے بطریقے دو طریقوں سے، ایک لوجود الاتصال بین العلت والحکم، ٹھیک ہے، اچھا، اور ثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم. فالاول اگر دو شیئین میں علاقہ علتیت کا تھا تثبت صحت المجاز من الطرف ہے، وہ مثبت صحت مجاز کا طرفین سے، ذکر علت کا مراد حکم، ذکر حکم مراد علت. اس کی مثال کیسی ہوگی؟ شرع علت ہے اور ملک معلوم ہے، تو ذکر شرع کا مراد ملک اور ذکر ملک کا مراد شرع. وثانی اور اگر علاقہ سبب و حکم کا تھا تو یثبت صحت رہا، وہ صحت مجاز کا ثابت کرے گا. یہ محض طرف ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے استعارہ اثر کا جو سبب ہے اس پر حکم کے لیے بس، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر حکم کو مراد ہو. مثال کی مثال یہاں سے کر دیں. یہ تو شرع میں کیا فرق ہے؟ شرع اجتماع مشترکہ ملک کی مشتری میں نہیں چلتا، اور ملک اجتماع مملوک کا یا مالک میں چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوٹی نے کہا تھا کہ اس طرح تو آپ دن کو ہوا اور نصف خریدا اور وہ بیچا پھر نصف خریدا تو اس کی ثانی کیا ہوا؟ آزاد ہو. اور اگر اس نے کہا کہ ملک تو افضل کو ہوا اور نصف خریدا وہ بیچا پھر نصف خریدا تو نصف ثانی آزاد ہو جائے. لیکن اگر شرع کی مراد ملک ہے تو شرع کی صورت میں بھی نصف ثانی آزاد نہیں ہوگا. اگر ان ملک تو سے اشتراک کو مراد ہے تو پھر ان ملک کی صورت میں بھی نصف ثانی کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. ٹھیک ہے. مثال الاول فيما اذا قال ان ملک تو افضل تو هو افضل، جو فملک نصف الاول اس کو بیچا ثم ملک نصف الاخر لم يوصل. کیوں اس لم يوصل سے ملکی اس کی ملک میں جمع نہیں ہے کل. اور بچہ کی جس طرح تو افضل تو افضل ہے تو نصف کا بدلیا وہ بیچا پھر لے لیا نصف اخر اور نصف الثانی. محل استشهاد یہ ہے ولو انا بالملك الشراء او الشراء بطریق المجاز، کیونکہ شرع علت ہے ملک اور ملک حکم ہے. فحمد الاستعارہ تو مجاز عام ہے بین العلت والمعلول میرا طرف ہے. ٹھیک ہے. کل بھی یہ بات گزر چکی. اگر اس نے کہا کہ مشترے اور یہ سبلی اور بیچ اور پھر نہیں سکتے تو یہ کیا ہوتا تھا. لیکن یہ مرتیجی کا اس نے کہا میرا مراد مشترے سے ملک تو ہے تو اس کی ثانی آزاد نہیں ہوگا. لیکن قاضی کی بات نہیں مانے گا کیونکہ اس میں یہ مستحب ہے، یہ منع ہے. اس مجاز میں جس میں اس کو تفریح ہے لا يصدق بحد القضاء خاصہ لمعنى التهمة لا لعدم الاستعارة. استعارة بالکل صحیح. بات سمجھ میں آ گئی. مثال ثانی کون سا؟ سبب اور حکم. سبب کسے کہتے ہیں کہ اس کے حکم کے درمیان جس طرح ان سے برکتوں یہ علت ہے زوال مل کی رکھوی کر اور زوال مل کی رکھوی علت ہے زوال مل کی مسری کر. تو ان کے برکتوں میں اور زوال مل کی مسری نے واسطہ آیا تو یہ سبب ہوا اور یہ دور ہوا. اب اگر ایک آدمی اپنی منصوب کا حق ہوگا ان کے برکتوں اور مراد ہے انتی تعلیم تو طلاق پڑ جائے گی. اور اگر اپنی لوگی کو کہے انتی تعلیم اور مراد ہے انتی برکتوں تو آزاد نہیں. اذا قال الامرأة هي اپنی منصوبت کو کہا حضرتوں کی اور مراد ہے طلبتوں کی نیسے ہو کیونکہ تحریر باعتبار اپنی مناسخی کی موجب زوال مل کی موضوع کا بواسطے زوال مل کی رقبی کی یعنی انت حضرتوں سے زوال مل کی رقبی کا آئے گا اور زوال مل کی رقبی سے زوال مل کی مطلعی کا آئے گا. نفکار چونکہ واسطہ آیا فکانا انت حضرتوں سبب محض ہے واسطے زوال مل کی مطلعی کی تو چاہیے تھے ایب سوارا علی الطلاق کہ کو مجاز بنایا جائے انتقال سے. اول ندی اور اس انتقال سے جو مزید ہے مل کی مطلعی کا ولا يقال لو جعل مجازا. اب اس پر اعتراض
اعتراض ہے کہ تم نے کہا کہ ذکر آپ کے بیان کی اور ارادان سے کہا ہے کہ یہ مجاز اور یہ صحیح ہے. اعتراض یہ کرتا ہے کہ ان کے مورثون اگر مجاز ہو جائے ان سے تعلقوں سے تو ان کے تعلقوں سے طلاق رجعی پڑتی ہے، تو چاہیے کہ ان کے مورثون سے بھی طلاق رجعی پڑے اگر کی طلاق ہے طلاق یہ اعتراض ہے. اعتراض میں نہیں کہا جا سکتا لوگ جڑے گا اگر ان کے مورثوں کو مجاز بنایا جائے طلاق سے تو واجب ہے کہ وہ طلاق جو واقع ہو رہی ہے اپنے مورثوں سے وہ رجعی ہے جس طرح صحیح طلاق سے طلاق رجعی ہے. بات سمجھ میں مصنف کہتے ہیں یہ تم کو کس نے کہا کہ ان کے مورثون مجاز ہے؟ ان کے مورثون مجاز ہے مزید مل کے مفاد اور مزید مل کے مفاد سے کیا بات ہے؟ ہم بالکل اپنے خرفوں کو مجاز نہیں بناتے انت تعلقوں سے بلکہ اپنے خرفوں مجاز ہے مزید مل کے مفاد سے وذلك بالباطن کیونکہ رجعی لا يزيل من البطاء عندنا. اچھا اب ایک آدمی اپنی لوگی کو کہتے ہیں انت تعلقوں اور مراد کہتے ہیں انت مرفون ذکر حکم کا اور مراد خبر تو یہ جائز ہے نہیں یعنی وہ ضروری ہے. وقال لأمته طلقتك ونوابه التهريب لا يتم لأن الأصل كيف أنت الرجل جائز أن يثبت به الفرع کہ اس سے انتقال ثابت ہو جائے وأما الفرع اب کے انتقال تو جائز نہیں ہے ان مثبت به کہ ثابت کیا جائے اس انتقال سے الأصل انت الرجل. بات سمجھ میں والا اب قانون ہے کہ ذکر بیان کا ذکر سبب کو مراد میں سبب جائے تو ابھی نظیر نے اس کو کہا وہ حق تو نفسی لگا اور یہ کنایا ہے لگا تو یہ جائے کیونکہ ہوا علت ہے مل کے رقبی کا اور تو یہ جائز ہے کیونکہ وہ تو سبب ہے مل کے رقبی کا اور مل کے رقبی کا علت ہے مل کے رقبی کا اور مل کے رقبی علت ہے مل کی مفری کا تو بیعہ سبب بنا مل کی مفری کا تو ذکر بیعی کا اور مراد زکات کا. ٹھیک ہے والا هذا نقول نکاح منعقد بلفظ وحق ملکتك بیتك لأن الربا باعتبار منع کسی کی موجب ہے ملک رکبی کا اور ملک رکبی موجب ہے ملک مفری کا امان ہے نہ سبب محض بنا واسطے ثبوت ملک مفری کے تو جائز ہے اس کا اور کہ ربا مجاز بنایا جائے نکاح سے. اسی طرح ملکتك لفظ تولیق ہو گیا ولا ينحل ولا اگر ایک لوگ اس کو کہے کہ نکاح تو معاقا اور مراد لیتے ہی ہے کہ بیت نفسی علیہ کا تو ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ ذکر وہ سبب کا ہے جو نکاح ہے اور مراد کیا ہے سبب جو بیان ہے حتیٰ کہ بیعہ اور حب منعقد نہیں ہے بلفظ کم کے بات سمجھ میں آ مصنف نے کہا تھا کہ یہ جائز ہے کہ ذکر سبب کا ہو اور مراد حکم اور اس پر تفریح کی کہ اگر ایک عورت شوہر کا آدمی کو کہے کہ بیت نفس علیہ کا اور ارادہ کرے نکاح کو معاقا تو یہ جائز ہے کیونکہ بیعہ سبب ہے مل کے رقبی کا علت ہے مل کے رقبی کو مل کے رقبی علت ہے مل کی مطلقی کا تو بیعہ سبب بنا مل کی مطلقی تو ذکر بیت ملک تو اور وقت اور مراد نکاح تو یہ جائز. اعتراض پڑتا ہے کہ یہ بیعہ کا نکاح معنی مجازی ہے اور معنی مجازی میں نیت اور ارادہ شرط ہے تو یہاں سے ارادہ نہیں کیا پھر کیوں بیت سے مراد نکاح ہو. تو مصنف کہتے ہیں جہاں مجاز ایک ہو اور متعین ہو وہ ارادہ و نیت کا محتاج نہیں ہے. بات سمجھ میں یہ معنی ہے اس قول کا. ثم في كل موضع ہر وہ کلام یکون المحل متعین کہ وہ متعین ہو نوع من المجاز لا يحتاج فيه الى النیہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آئی سنو بھائی یہ دوسرا اعتراض ہے
لیکن یہ صاحبین پر پڑتا ہے. کل صاحبین کا وقت یہ گزر چکا تھا.